اگلا سوال ہے کہ کیا جن ہماری کوئی چیز چرا سکتے ہیں؟ ہاں، امکان ہے، اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے. جسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا، کیا فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ کے پاس 3 راتوں تک مسلسل ایک چور آیا اور کھجوریں چرانے لگا، وہ تینوں راتوں پکڑا گیا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہ آنے والا جو انسانی صورت میں آیا تھا، یہ چور، یہ انسان نہیں تھا، یہ جن تھا. تو یعنی کہ یہ حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ امکان ہے کہ جن انسان کی کوئی چیز چرا سکتا ہے، آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے. اگلا سوال یہ کہ کیا میاں بیوی کے ہم بستری کے وقت بھی جن انسان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ امکان ہے، ممکن ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں سکھلائی جو بخاری شریف کے اندر ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا، آگے جو ہمیں تو اولاد دے گا اسے بھی بچا. یہ دعا اس وقت کے ساتھ کیوں خاص ہے، کیوں اس موقع پر سکھائی گئی ہے؟ کہ امکان ہے کہ اس وقت مرد میں یا عورت میں جن داخل ہو کے ان میاں بیوی، ان 2 مرد عورت کے بیچ میں شریک ہو سکتا ہے. شیخ وحید بن عبد السلام نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک شخص پر میں نے دم کیا تو جن ظاہر ہوا، پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. کافی لمبی چوڑی بات ہے. آخر میں جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس نے اپنے ماضی کے معاملات بتا دیے. اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ یہ میاں بیوی صاحب جب یہ دعا نہیں پڑھتے تھے، آپس میں ملاقات کرتے تھے، میں ان کے بیچ میں شامل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی امکان موجود ہے. تو یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ اس دعا کو اہمیت دیں، پڑھیں. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں، جو دعائیں سکھلائی ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذہن بنائیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سکھلائی ہوئی بات ہلکی نہیں ہو سکتی، بے مقصد نہیں ہو سکتی، فضول. ان چیزوں کو اہمیت دیں. یہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا جن انسان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھو گے آپ کا کھانا جن کھا جائے گا، آپ کا کھانا شیطان کھا جائے گا. اگلا سوال ہے کہ کیا جن انسان میں داخل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں قیامت کے دن سودی شخص جب آئے گا میدان محشر میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی انسان کو جن نے چھو لیا ہو، جن نے خبتی طاری کر دی ہو، جسے اس میں جن داخل ہو گیا. اسی طرح کی ایک حدیث ہے نسائی شریف کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے. اس دعا میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ مجھے موت کے وقت شیطان کی خبتی سے اپنی پناہ میں رکھنا. یعنی کہ اس وقت بھی انسان کے وجود پر شیطان طاری ہو سکتا ہے، انسان کے وجود میں شیطان داخل ہو سکتا ہے. اور مزید یہ بھی ہے کہ جدید آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، تجربے کے طور پر، مشاہدے کے طور پر، آج آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جن کی کیفیت، حالت بہت عجیب سی ہوگی. اور مزید وہ بھی حدیث تو دیکھیں ابن ماجہ کی، جو اس معاملے میں صریح دلیل ہے کہ بندے میں جن داخل ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول مجھ پر اتنی سوچے خیال ارادے طاری ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کروں. یہاں تک کہ میں بعض مرتبہ نماز پڑھتا ہوں تو نماز پوری ہو جاتی ہے، نماز کے اذکار وغیرہ کا کوئی مجھے علم نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے قریب ہو کے اسے بٹھا کے آپ نے کیا فرمایا؟ اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، اس سے نکل جا، اے شیطان، اے جن، اس سے نکل جا. اور آگے صحابی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو یہ بھی ممکن ہے انسان کے وجود میں شیطان کا، جن کا داخل ہونا، یہ بالکل ممکن ہے. مزید وہ بھی تو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح جن دوڑتا ہے، شیطان دوڑتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جن انسان میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں. ایک تو آپ دیکھیں ازل سے شیاطین انسان کے دشمن ہیں، ان شیطان للانسان عدو مبین، اور مختلف آیات ہیں. دشمنی کی بنیاد پر تکلیف دینے کی غرض سے داخل ہو جاتا ہے. یہ بعض مرتبہ انتقام کی وجہ سے، انسان کو تو نظر نہیں آتے نا جنات، انسان نے کوئی ایسی چیز پھینکی کہ اس کو لگی تو اس کو تو چڑ آ گئی. جب چڑ آ گئی تو وہ کہتا ہے اس نے مجھے تکلیف دی، میں اسے تکلیف دوں گا. انتقام کی وجہ سے وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے اور انسان میں داخل ہو جاتا ہے. یہ محبت کی وجہ سے، جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، انہو یراکم ہوا وقبیل، اب وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ نہیں دیکھتے. وہ آپ کے حسن کو، آپ کی خوبصورتی کو کسی طرح بھی آپ سے متاثر ہو کر محبت کر سکتا ہے. اب ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ بندے نے دم کیا، جن ظاہر ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو محبت کی وجہ سے بھی جن کسی انسان میں داخل ہو جاتا ہے. یا تکبر کی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے، تکبر کی وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. میں آگ، کیونکہ شیطانوں کا سب سے بڑا سرگنا جو ابلیس تھا، اس نے ساری انسان نے مخالفت شروع کی. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر کی بنیاد پر.
تو اس کی جو نسل ہے، اس کی جو اولاد ہے، اس کے جو ہم خیال جن ہیں وہ سارے متکبر ہیں. بعض مرتبہ تکبر کی وجہ سے انسان کو نیچا ثابت کرنے کے لیے بھی وہ اس میں داخل ہو کے اسے تکلیف دیتے. یہ بعض مرتبہ بلا وجہ، ہم معاشرے میں کئی ایسے لوگ دیکھیں گے، کئی ایسے کام کرتے ہیں بلا وجہ. اب ایک شخص جاتے جاتے ایک پرندے کو کنکر مار کے جا رہا ہے، پوچھو اسے کیا فائدہ ہوا؟ ایسے ہی. ایک شخص جاتے جاتے ایک گدھے کو پتھر مار کے چلا گیا، ایسے پوچھو کیا ہوا، کیوں مارا؟ ایسے ہی. بندے نے جاتے جاتے ایسے ہی درخت کی ٹہنی توڑ دی، پوچھو کیوں؟ ایسے ہی. بندوں میں آپ کو کئی ایسے ملیں گے بنا مقصد سے کام کر دیتے. تو بعض مرتبہ جنات بھی بلا وجہ کسی انسان کو تکلیف دیتی ہے، انسان میں داخل ہو جاتی ہے. اور بھی کئی وجوہات ہیں. اگلا سوال ہے کہ جن انسان میں کس وقت داخل ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں نا، انسان پہ بھی حملہ تب کرتا ہے جب وہ غافل ہو، موقع تلاش کرتا ہے کس وقت اس پر حملہ کروں. جن بھی انسان پہ ہر وقت حملہ نہیں کر سکتا ہے. انسان تندرست ہو، صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، ذکر اذکار ہر اعتبار سے فٹ فاٹ ہو، نہیں. شیطان مواقع تلاش کرتا ہے جن مواقع پر انسان غافل ہو جاتا ہے. حد درجہ انسان پر جب غصہ طاری ہو جاتا ہے اس وقت امکان ہے کہ جن داخل ہو جائے. انسان کو حد درجہ ڈر ہو، خوف ہو، اس وقت امکان ہے کہ اس میں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی لوگ کہتے ہیں میں درخت کے نیچے کھڑا تھا ڈر گیا، وہیں سے میں بیمار ہو گیا. یہ بھی امکان ہے کہ بہت زیادہ ڈر کی وجہ بندے کے اوپر ڈر جب طاری ہو اس میں شیطان داخل ہو جائے. یہ بعض مرتبہ شہوت کی کیفیت ہو، غیر شرعی طریقے سے شہوت پوری کرتے ہوئے انسان پر جن داخل ہو جاتے ہیں. اکثر آپ معاشرے کے نوجوانوں کو جا کے آج دیکھیں گے نا، آج اکثر نوجوانوں کو جو جن لگتے ہیں وہ انہیں وجوہات کی بنا پر راتوں کو بیٹھ کر سڑکوں پر، روڈوں پر، تنہائیوں پر، چھتوں پر گندے گندے جو پروگرام دیکھتے ہیں، پھر یہ معاملات آتے ہیں. جب بندے پر تعدیر شہوت طاری، یعنی جیسے آپ نے معاشرے میں جا کے یہ تجربہ کریں، کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکے، شادیوں کے بعد، شادی کے ابتدائی دنوں میں آپ کو یہ شکایات نظر آئیں گی، چونکہ ان دنوں میں وہ بے پردگی کا اظہار کرتے ہیں، برہنہ معاملات، لباس کے بغیر اپنے آپ کو برہنہ رکھتے ہیں، دیر تک اپنے اوپر شہوت کو طاری رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کے وجود میں جن داخل ہو جائے. ناپاکی، دیر تک ناپاک رہنا، یہ بھی وجہ ہے. کیونکہ جب بندہ ناپاک رہتا ہے تو اللہ کی رحمت اور برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ناپاکی کا دیر سے رہنا بھی اس معاملے کا سبب بنتا ہے کہ اس میں جن داخل ہو جائے. گناہ کی وجہ، بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. بندے کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن جب بندے نے گناہ کیا، بندے نے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی. گناہوں میں جو پڑے رہتے ہیں تو ان میں بھی جن داخل ہو جاتا ہے. اچھا، اس موقع پر بھی، یعنی کہ اس نے جو گناہ کیا ہے تو اس وقت بھی اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اگلا سوال یہ ہے، کیا جنات کی وجہ سے کسی عضو میں درد پڑ سکتا ہے؟ بالکل پڑ سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں وہ حدیث ذہن میں رکھیں، بخاری شریف کی حدیث، کہ شیطان آپ کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. جو خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے وہ کسی جگہ پر بھی معاملہ کھڑا کر سکتا ہے. شیخ وحید نے اپنی کتاب میں مختلف مثالیں لکھی ہیں کہ ایک بندے کو میرے پاس لایا گیا، کہتے ہیں وہ اس کی زبان رک گئی تھی، زبان رک گئی، بات ہی نہیں کر رہا. دم کیا، پتہ چلا اس کی زبان کو جنوں نے قابو کیا ہوا تھا. دم کیا، جن ظاہر ہوا. ایک شخص لایا گیا، کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگ میں سخت درد تھا. میں نے دم کیا، جن بول پڑا کہ میں نے اسے قابو کیا ہوا ہے. ایک شخص کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی ایک جگہ پر گردن سوکھ گئی، رک گئی، قابو ہو گئی. اسے لایا گیا، میں نے اس پر دم کیا، جن بول پڑا کہ اس کی گردن کو میں نے قابو کیا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ کسی مخصوص جگہ پر یا کسی عضو میں، ٹانگ میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، کہیں پر بھی یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان اس عضو میں انسان کو تکلیف دے، وہ سن ہو جائے. جیسے سمجھے کہ عام طور پر جو یہ فالج کے معاملات ہوتے ہیں یہ جسمانی طور پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، شیطان کو بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ کسی عضو کو قابو کر دیتا ہے. بندے کو لگتا ہے کہ اسے فالج ہو گیا، لیکن فالج نہیں ہوتا، اصل میں اس کو جن نے تکلیف دے رکھی ہوتی ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا جن انسان کو مرگی میں مبتلا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے. پچھلی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دلائل دیے کہ انسان کے وجود میں داخل ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں، کیونکہ وجود میں داخل ہو کے مرگی بھی دے سکتا ہے، دوسری بیماریاں بھی دے سکتا ہے، تو اسی طرح بندے کو مرگی بھی دے سکتا ہے. انسان پر جو خپتی طاری ہو جاتی ہے، یہ خپتی کیا ہے؟ یہ مرگی تو ہے کہ انسان کا دماغ ہی کام نہ کرے. اچھا، یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی یہ چیز ذکر کروں کہ مرگی کا جو معاملہ ہے نا وہ دماغی معاملہ ہے. دماغ کے جو معاملات ہوتے ہیں، پورے جسم کی مانیٹرنگ دماغ کرتا ہے.
جب جسم کے دیگر اعضاء کا دماغ سے تعلق کٹ جاتا ہے تو بندے پر مرگی طاری ہو جاتی ہے. لیکن اس میں مرگی دو قسم کی ہے. ایک تو جسمانی بیماری ہے، عام حکیم طبیب ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں. لیکن ایک مرگی ہوتی ہے جو جنات کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. وہ نشانیاں آپ کے ذہن میں رہے کہ جو جسمانی مرگی ہوتی ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، علاج سے فرق بھی پڑتا ہے، چھوڑ بھی جاتی ہے. لیکن جو مرگی آپ کو علاج کے باوجود نہ چھوڑے تو آپ یہ سمجھیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ مرگی شیطانی ہو، جناتی ہو. یہ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے نا مرگی کی، یہ زیادہ لمبی نہیں چلتی. اس کے جھٹکے جو پڑتے ہیں نا وہ مختصر ہوتے ہیں، آدھا منٹ، منٹ، 1.5 منٹ، زیادہ لمبا نہیں. جب یہ آپ دیکھیں کہ مرگی لمبی پڑ جاتی ہے، منٹوں کے منٹوں، بعد مرتبہ گھنٹوں کے گھنٹوں، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے ساتھ یہ جناتی مرگی ہے. جب ایسے جو جسمانی مرگی ہوتی ہے نا وہ بعد مرتبہ بندے پر نیند میں بھی طاری ہو جاتی ہے. بندہ نیند میں تھا، اس پر مرگی طاری ہو گئی. لیکن یہ جو جناتی مرگی ہوتی ہے نا یہ عموماً اکثر نیند میں نہیں آتی. بندہ جب بیدار ہوتا ہے تو بندے پر اسی میں آتی ہے. یہ جسمانی مرگی والے بندے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ عام کیفیت میں تندرست ہوتا ہے، فٹ فاٹ چلتے پھرتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جناتی مرگی والا بندہ عام کیفیت میں بھی صحیح نہیں ہوتا، بوجھ محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، جسم میں بے چینی بے سکونی محسوس کرتا ہے. یہاں سے ہٹ کے جو جسمانی مرگی ہوتی ہے بعض مرتبہ کسی چیز کے دیکھنے سے آتی ہے. پانی کو دیکھنے سے بعض لوگوں کو آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو آگ دیکھنے سے آ جاتی ہے. جناتی مرگی میں سے نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جسمانی مرگی جو ہوتی ہے اس پر آپ کتنا بھی قرآن پڑھیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں پڑے گی. جناتی مرگی جو ہوتی ہے اس پر جب آپ تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اذکار پڑھیں گے تو اس کو تکلیف بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ بول اٹھے گا، بولنے کی کرے گا، اپنے آپ کو ادھر ادھر کرے گا، اچھلنے کی کودنے کی کوشش کرے گا، چھڑانے کی کوشش کرے گا، لڑنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری علامات ہیں اس بات کی کہ اس بندے کو جو مرگی ہے یہ جسمانی نہیں، یہ روحانی مرگی ہے، یہ شیطانی مرگی ہے، یہ جنات کی وجہ سے مرگی ہے. تو یہ مرگی کا لگ جانا یہ بھی ممکن ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا جن انسان کو کوئی چوٹ یا کوئی چیز مار سکتا ہے؟ جی ہاں، ممکن ہے، امکان ہے، اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ابھی حدیث آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی تھی، آپ سے نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جن شیطان آگ کا انگارہ لے کے میری طرف بڑھا تاکہ میرے منہ کو جلا دے. کیا پتہ چلا کہ شیطان ایسے بھی کر سکتا ہے. شیطان آپ کے منہ کو انگارہ یعنی کہ کوئی بھی چیز مار سکتا ہے، کسی قسم کی تکلیف دے سکتا ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا شرعی جن میاں بیوی کے بیچ میں تفریق یعنی طلاق بھی کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. اب دیکھیں وہ جو رگوں میں آ جاتے ہیں، کیا مراد ہے؟ خون کی طرح مرد کو بھی اکسائیں گے، نفرت دلائیں گے، عورت کو بھی اکسائیں گے، نفرت دلائیں گے، کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی. یہ وہ جو سورہ اعراف میں ہے کہ بعض مرتبہ انسان کی آنکھوں پر اثر ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا تذکرہ ہے سورہ اعراف میں. موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے، جادوگروں نے جو جادو کیا پھینکی تو رسیاں تھی لیکن نظر وہ سانپ آ رہے تھے. بعض مرتبہ آنکھوں پر اثر کر دیتا ہے. میاں صاحب کی نظروں میں اس کی بیوی بدترین کر کے دکھائے گا. یہ شیطان کو طاقت دے رکھی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. ادھر سے عورت کو مرد، مرد کو عورت بدصورت نظر آئیں گے. یہ شیطان کو طاقت دی ہوئی ہے کہ ہو کچھ اور دکھائے کچھ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق ہو سکتی ہے. وسوسے دلا سکتا ہے. پڑھ دیں سورہ ناس میں من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسے دلاتا ہے. میاں صاحب کو وسوسے دلائے اس نے طلاق دے دی، یا بیوی کو وسوسے دلائے اس نے خلا لے لیا. تو جنات کے ذریعے یہ ممکن ہے، جنات ایسا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. جیسے مسلم شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنات کے بڑے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنے چیلوں کو جو بلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کارگزاری، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. تو ایک ان میں سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے میاں بیوی کو اکسایا، بھڑکایا، یہاں تک کہ ان دونوں کے بیچ میں تفریق کروا دی، طلاق ہو گئی. یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ جنات طلاقیں کروا سکتے ہیں، ممکن ہے، امکان ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا جن انسان کے گھر کو آگ لگا سکتا ہے؟ بالکل لگا سکتا ہے. اب دیکھیں ابھی مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان ظالم انگارہ لے کے میری طرف بڑھا تاکہ مجھے جلا دے. جو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف بڑھ سکتا ہے وہ ظالم کیا کسی کے گھر کی طرف نہیں بڑھ سکتا؟ کسی کے گھر کو آگ نہیں لگا سکتا؟ بالکل لگا سکتا ہے.
یا بخاری شریف کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو آگ بجھا دو. اس ایک شائبہ یہ ہے کہ اس آگ سے ذریعے جن کسی اور صورت میں آ کر اس آگ کو گرا کے کسی چیز کو آگ لگا سکتا ہے. یہ ملک مسلم شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات نے دعوت کی تھی، پھر آپ صحابہ کو صبح کو لے کے گئے کہ میری یہاں پر دعوت کی تھی. جو جانے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پہ جنات نے آگ جلائی تھی رات کو، یعنی کہ جنات آگ لگا سکتی ہے. تو ایسی اور بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جو اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ جن آپ کی فصل کو، آپ کے گھر کو، ان چیزوں کو آگ لگا سکتے ہیں. یہ ممکن، ایسے نہیں کہ ہر ایک کو، لیکن ممکن ہے. اس دور میں بھی ایسا وہ ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اللہ کے بندے کے گھر میں یہ معاملہ واقع ہوا. وہ کہہ رہے تھے کہ میری بچی نماز کے مسئلے پر کھڑی ہوئی، اچانک اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی. بعد میں پتہ چلا جب اس پر دم کیا گیا تو جن ظاہر ہو. ہاں کہا یہ کام میں نہیں کیا ہے. ایسے ہوتے رہتے ہیں. یہ جادوگر اس قسم کے کام کرواتے ہیں جنات سے. کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو جادو کے بل بوتے پر جنات چھوڑے جاتے ہیں، جا کے اس کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، جا کے اس کے فصلوں کو آگ لگاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے. اگلا سوال ہے کہ جن انسان کو قتل کر سکتا ہے. جی ہاں، قتل کر سکتا ہے. مدرس مسجد نبوی شیخ ابو بکر الجزائری اپنی بہن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری بہن نے ایک بار کوئی وزنی چیز نیچے پھینکی تھی، وہ کسی جن کو لگی، اس جن سے وہ اکڑ گیا، انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی. وہ میری بہن کا گلا دباتا تھا. نتیجے میں اس نے آخری مرتبہ میری بہن کا گلا دبایا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی. تو آپ دیکھیں جو انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، جو انسان کے دماغ پر طاری ہو سکتا ہے، جو انسان کے دل پر طاری ہو سکتا ہے، جو انسان کے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول کر سکتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا کہ انسان کو مار نہیں سکتا. یہ انہی تکالیف کو اگر وہ بڑھا دیتا ہے تو وہ تکلیف انسان کے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس چیز کا بھی امکان اپنی جگہ پر ہے، یہ ممکن ہے. اگلا سوال یہ کہ کیا جن چھوٹے بچوں کو چونکے مارتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے بخاری شریف کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سوائے مریم سلام اللہ اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، دنیا میں آنے والے ہر بچے کو شیطان چونک مارتے ہیں. اسی وجہ سے بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو بچہ چیخ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شیطان تکلیف دیتا ہے، یہ ماننی پڑے گی. آپ یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پر ہر روز صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اللہ کی پناہ میں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے پاکیزہ کلمات کے ذریعے یہ شیطان سے امان میں رہیں. چلیے کہ شیطان تکلیف دے سکتا ہے بچوں کو، تبھی تو اسے کیا ہے، تو شیطان بچوں کو تکلیف دے سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جن بند دروازہ کھول سکتا ہے؟ ہاں، اگر بسم اللہ پڑھ کے بند نہ کیا جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو گے جن نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے، خلاصے سے کیا نکلا کہ بسم اللہ پڑھ کے نہ بند کرو گے تو جن یہ دروازہ کھول سکتا ہے. کیا جن کسی بستی یا علاقے کو برباد کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. جن انفرادی طور پر تو کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، اجتماعی طور پر کسی بستی کو برباد کر دیں، کسی شہر کو برباد کر دیں، کسی علاقے، کسی ملک کو برباد کر دیں، اس قسم کا امکان بھی نہیں ہے. اس قسم کی قرآن و سنت میں کوئی ثابتی بھی نہیں ہے. ہاں، ڈرا سکتے ہیں، چھوٹی موٹی بستیوں کو، لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں. مجھے یاد اپنے ادھر نواب شاہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک چھوٹا سا گوٹھ ہے، ان کے اندر اپنی زمینوں پر بیٹھے ہیں، مسجد وغیرہ بھی نہیں ہے. تو فصل کپاس کی چل رہی تھی. تو ان دنوں میں وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پر پتھراؤ ہوتا ہے اور مسلسل پتھراؤ، اور اس طرح کے دیکھنے میں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، بہت زیادہ پتھراؤ ہو رہا ہے. حضرت اپنے ادھر کے وہ یہاں پر آئے تھے تو میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا. میں نے بولا کہ یار آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، آپ ایسے کریں اپنی زمین میں جہاں جگہ ہے نا، آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بلند آواز سے اذان کہیں، پھر آپ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں. وہ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ واقعات عموماً ہمارے ساتھ ہوتے رہتے تھے، لیکن جب سے ہم نے جماعت کے ساتھ نماز شروع کی یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو جب لوگ زیادہ تعداد میں ہوں یا بستی کو یا کسی علاقے کو، جنات ڈرا تو سکتی ہے، ہاں ڈر کے مارے وہ وہاں سے چلے جائیں تو الگ بات ہے، وگرنہ یہ انفرادی طور پر جنات نقصان دے سکتے ہیں، اجتماعی طور پر نقصان نہیں دے سکتے. اچھا، اگلا سوال ہے کہ کیا جن کسی کو اغوا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے.
بعض علماء نے یہ حدیث مشہور کر رکھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص کو اغوا کر لیا گیا 4 سال تک، بعد میں پتہ چلا کہ اسے جنات ہی نے اغوا کیا تھا، وہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اور تحقیق یہی ہے کہ ان کی سیدنا عمر سے کوئی ملاقات نہیں ہے، تو لہذا یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس چیز پر دلالت کرے کہ جن انسان کو اغوا بھی کر سکتے، ایسی کوئی ثابتی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا گمراہ عاملوں کو معلومات جنات فراہم کرتے؟ ہاں یہی ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو جاتے ہی پوری خبریں دے دیتے ہیں، تو آپ فل فور متاثر ہو جاتے ہیں کہ عامل بابے کو کیسے پتہ چل گیا میرے گھر کا، میری بیماری کا، میرے ماں باپ کا، میرے حالات کا، میرے معاملات کا۔ سادے سودے لوگ تو مرید بن جاتے ہیں، عقیدت مند بن جاتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ یقین جانے کہ آپ جس نقطے سے عقیدت مند ہوئے، حقیقت یہ کہ اس نے یہ کہہ کر آپ کو بتا دیا کہ میں رحمان کا بندہ نہیں ہوں، شیطان کا بندہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کو خبریں پہنچاتا ہے، اور یہ جو اس قسم کی خبریں آپ کو کسی عامل سے سننے کو ملی ہیں تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس نے جن چھوڑ رکھے ہیں، وہ جنوں کے ذریعے آپ کی مخبری کرتا ہے، جب آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں وہ آپ کو سارا کچھ بتا دیتا ہے، تو یہ چیزیں ممکن ہیں، قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو کوئی کمال نہ سمجھیں، اس معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں یہ واقعات دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، جو جنات کے بل بوتے پر کسی نے مجھے وہ خبریں دی ہیں، اب میں اس کے متاثر ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندے یہ عقل مندی نہیں۔ آپ کبھی دیکھیں نبی کریم علیہ السلام، اگر یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے، اچھی بات ہے، مفید بات ہے، عزت و عظمت کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسے کیا کرتے تھے؟ کوئی بندہ آئے ہو آپ اسے بتا دے تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تیرا یہ نام ہے، تیرے والد کا یہ نام ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے عظیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے عظمت کے ہر میدان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظیم بنایا ہے، لیکن کبھی آپ نے ایسے یہ کام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنات سے مدد ہی نہیں لی، حالانکہ جن ان کے امتی تھے۔ آج کے جتنے بھی عامل ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے جنوں کو قابو کیا، حالانکہ یہ بھی دعویٰ غلط ہے، لیکن مان لیا ہم نے 2 منٹ میں، یہ تو جنات کو قابو کرتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جنات ویسے ہی امتی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مٹنے والے تھے، لیکن آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنات سے کوئی کام لیا؟ کبھی جنات کے ذریعے صاحب کے گھروں کی خبر لی، کوئی مخبری کی، پھر صاحب گئے ہو پھر انہیں اطلاع دی؟ یہ اچھے کام نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی عامل بابا آپ کو جنات کی وجہ سے کوئی خبر دے، لیکن یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ عامل بابا راہ مستقیم پر نہیں ہے، یہ دین پر، یہ صراط مستقیم پر، یہ ایمان والا بندہ نہیں ہے، یہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا ایرانی سرکس جیسے کرتب انسانوں کے کرتب ہے یا اس میں بھی جنات کا عمل دخل ہے؟ جنات کا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے اس فن پر کام کیا ہے، جہاں اس قسم کے لوگ بھی ملتے ہیں تاریخ میں، جو پہلے جن کے گھرانے جادو سے منسلک تھے، بعد میں دیندار ہو گئے، پھر انہوں نے وہ سارا کچھ بتا دیا۔ ایک لاہور کے شیخ تھے حبیب الرحمن علوی صاحب، ان کی بڑی اچھی کتاب ہے جنات کے بارے میں۔ ہاں اس سے جزوی طور پر اختلافات بھی کیا جا سکتا ہے کئی چیزوں سے، لیکن میں جو آج آپ کے سامنے چیز ذکر کر رہا ہوں وہ خود ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کا اصل تعلق جادو سے تھا، پہلے جادو کرتے تھے، پھر ہم اس طرف آئے۔ انہوں نے بہت ساری مثالیں دی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی سرکسیں ہوتی ہیں، ایرانی سرکس جتنے بھی کرتب دکھائے جاتے ہیں، یہ سارے کا سارا جادو کا کمال ہے، یہ سارے کے ساری جنات کی مدد ہے۔ اب ویسے بھی اللہ آپ کو عقل دے، عقل پہ تھوڑا غور تو کرو۔ کیا ایسے ممکن ہے کہ انسان مونچھوں کے ذریعے، مونچھوں میں ٹریکٹر کو باندھ لیا، ٹریکٹر چل رہا ہے، انسان جو پیچھے ہٹا تو مونچھوں کے ذریعے ٹریکٹر کو پیچھے کھینچ کے چلا گیا؟ اللہ نے آپ کو عقل تو دی ہے نا، آپ مسلمان ہونے کے ساتھ عقل مند بھی تو ہے نا، عقل بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا مونچھوں کے ذریعے ٹریکٹر کو کھینچا جا سکتا ہے؟ بندے نے اپنی داڑھی میں یا اپنے دانتوں میں ٹنوں من لوہا اٹھا دیا، کتنے بھی طاقتور دانت ہوں، کتنا بھی طاقتور بندہ ہو، کبھی عقل پہ ہاتھ ماریں کہ ایسا ممکن ہے؟ ایک پتلی سی باریک سی رسی ہے، اس پہ سائیکل چل رہی ہے، اب تھوڑا عقل پہ غور کرو، کتنا بندہ کرتبوں والا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہ ممکن۔ یہ جتنے بھی عام طور پر ایرانی سرکس کے کئی اچھے اچھے لکھے پڑھے لوگ چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی سمجھایا تو وہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، نہیں بھائی یہ تو کرتب ہے، یہ تو بڑے یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے کرتب دکھا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوگا، یقین جانے پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے جو سامنے پھر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ساری جنات کی مدد ہے، جو جن نظر نہیں آ رہے وہ سارا کچھ یہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ اگلا سوال ہے کیا مرحومین سے ملاقاتیں بھی جنات و شیاطین کی کارثہ نہیں؟ ہاں جی بالکل، مومنون میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس دنیا میں اور اس دنیا کے بیچ میں ایک حجاب ہے، آپ وہاں والوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہ وہاں والے آپ کے پاس آ سکتے ہیں،
جو ممکن ہی نہیں ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے. سیدنا جابر کے عبداللہ والد تھے, سیدنا جابر کے والد سیدنا عبداللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب اللہ کے حضور پہنچے یہاں سے شہید ہو کر, ان سے پوچھا گیا کیا چاہیے؟ کہنے لگے مجھے دنیا میں لٹایا جائے تاکہ میں دوبارہ شہید ہوں. انہیں کیا کہا گیا؟ انہیں کہا گیا ایسا ممکن ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے جو اس دنیا میں آ جاتا ہے وہ واپس اس دنیا میں نہیں جاتا. تو آپ کیسے کہتے ہو کہ میں نے وظیفہ کیا اور میرے ابا ظاہر ہوئے, اس نے مجھے احوال دے دیے؟ آپ کیسے کہتے ہو؟ مسلمان ہو, آپ مجھے بتاؤ آپ کیسے کہہ سکتے ہو میں نے وظیفہ کیا, قبر سے میری والدہ ظاہر ہوئی اور اس نے مجھے سارے احوال بتا دیے کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے؟ کئی لوگ ہیں اس ذہن کے آج کل جو کہتے ہیں یہ چلا کاٹو 40 دن, آپ کو اپنے ماں باپ کے احوال معلوم ہو جائیں گے, وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا بیت رہی ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیا؟ ہاں جبریل وحی لاتے تھے, یہ الگ بات ہے, اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈالتا تھا, یہ الگ بات ہے, لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کہا کہ فلاں قبر والے کے پاس میں گیا, فلاں قبر والا میرے پاس آیا. نہیں, یہ ممکن ہی نہیں. جو اس دنیا سے چلا گیا واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ چلا کاٹو, آپ کے جو مرحومین ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو احوال سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ آپ 100% سمجھ لیں کہ وہ آنے والے آپ کے مرحومین نہیں, آپ کے مرحومین کی شکل میں شیطان ہے, آپ کے مرحومین کی صورت میں جنات ہے جو آپ کو آ کے یہ خبریں دیتی ہے صرف آپ کا ایمان بگاڑنے کے لیے. اگلا سوال ہے کہ کا شیطان جن اپنے ماتحت جنوں سے روز کی کارگزاری پوچھتے ہیں. بالکل مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز شیطان اپنے ماتحت جتنے اس کی جنات ہوتی ہیں اس کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھ گچھ کرتا ہے وہ کہ آپ نے کیا کی, آپ نے کیا کیا. تو یہ چیز بالکل برحق ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا جنات کے انسان میں داخل ہونے کے انکاری لوگ بھی موجود ہیں؟ ہر دور میں موجود رہے, ماضی میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے انسان میں جن داخل ہو ہی نہیں سکتا, ابھی بھی ہیں, علم کی بنیاد پر نہیں. ان میں سے 3 طبقے ہیں. ایک تو طبقہ وہ ہے جس کے پاس علم نہیں, ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن سمجھ نہیں, ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہے سمجھ بھی ہے لیکن ضد ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ کے پیچھے جتنی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں دلائل پر قائم ہے, قرآن پر, حدیث پر, صریح دلائل ہیں, واضح دلائل ہیں, لیکن ان سارے دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا اس بات کو تو اس چیز کی یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اس چیز کی دلیل ہے کہ اگلا بندہ ضدی ہے. اگلا سوال ہے کہ جن چمڑتا ہے تو انگریزوں کو کیوں نہیں چمڑتا؟ بھائی بالکل چمڑتا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ انگریزوں کو نہیں چمڑتا؟ کوئی انگریزوں کے ملک میں رہتا ہو نا, سلجھا ہوا بندہ, اسے آپ پوچھو, بلکہ وہاں تو زیادہ چمڑتا ہے. آپ کسی ایسے ساتھی سے جو زیادہ برطانیہ میں رہ کر آیا ہو, امریکہ میں رہ کر آیا ہو, وہ آپ کو بتائے گا کہ جیسے یہاں پر باقاعدہ طور پر ہسپتالیں ہیں, وہاں پر باقاعدہ طور پر روحانی علاج کے لیے یہ جو بندوں کو جنات چمڑتی اس کے لیے مستقل طور پر سینٹر بنے ہوئے ہیں. تو انگریزوں کو بالکل چمڑتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ جن حکمرانوں کو کیوں نہیں چمڑتا؟ کئی لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ جن چمڑتے نہیں. بھائی ہمارے حکمرانوں کو تو بد دعا بھی نہیں لگتی, تو کیا بد دعا کا انکار کر دو گے؟ ہمارے حکمرانوں کو تو نظر بد بھی نہیں لگتی, بڑے بڑے لنڈن میں ادھر ادھر فلیٹ پڑے ہیں, کوئی دیکھ کے نظر تو مار کے دکھائے, نظر نہیں لگتی, تو کیا نظر بد کا انکار کر دیا جائے؟ تو یہ چیزیں کوئی عقل مندی والی نہیں کہ فلاں کو کیوں نہیں لگتی, فلاں کو کیوں نہیں لگتی, فلاں کو جن کیوں نہیں چمڑتا, فلاں کو جن کیوں نہیں چمڑتا. ممکن ہے کہ ان کو چمڑتے ہوں گے, لیکن اب ہم ہر ایک کے گھر کی خبر تھوڑی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے قرآن و حدیث کے براہین کافی ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں, جو اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کو جن چمڑ سکتا ہے. اگلا سوال ہے کہ جنات سے ڈرنا کیسا ہے؟ بڑی بے وقوفی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ جنوں سے ڈر گئے وہ کبھی تندرست نہیں ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں نا جن چمٹ گیا, چمٹنے کے بعد انہوں نے جنوں کے سامنے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے, ڈر گئے, وہ کبھی تندرستی نہیں ہوگے, کبھی چاک نہیں ہوں گے, کبھی صحتیاب نہیں ہوں گے. یہ حرام ہے, کبھی نہیں ڈرے جنات سے. آپ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں پہلے کہہ دیا سورہ آل عمران میں, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, شیطان آپ کو ڈرائے گا اپنے چیلوں سے, یعنی کہ شیطان آپ کو ڈراتا ہے جنات سے, ڈرو, جن یہ کر دے گا, جن وہ کر دے گا, لیکن کبھی ڈرنے کی بات نہیں. ہم نے جبھی سنا نا جن کے اندر یہ بھی طاقت ہے, جن کے اندر یہ بھی طاقت ہے, لیکن سنو اللہ فرماتے ہیں ان کید شیطان کان ضعیفا. یہ چیزیں جان کر یہ نہیں کہنا کہ جن بہت بڑا طاقتور ہے, جن کی چالیں, شیطان کی تالیں بڑی کمزور ہوتی ہے. یہ جتنے معاملات آپ نے سنے, اگر آپ ان کو ہار دینا چاہیں, مات دینا چاہیں, ناکام کرنا چاہیں, مومن بن جائیں. ایمان میں رب نے یہ طاقت رکھی ہے کہ مشہور حدیث بخاری شریف کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر جس گلی سے آتے شیطان اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے.
حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی انسان جن کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے، انسان تو جن کے مقابلے میں جسمانی طور پر کمزور ہے، جن توڑ بھی سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان گلی سے گزرا اور جن بھاگ گیا۔ کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمان کی دولت ہے تو اسے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس لیے کہ آپ ڈر جاؤ، یہ آپ کو ایک معلومات کے حد تک یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر اس قسم کے معاملات ہیں تو ان کا علاج بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔